ساتھ ہی اگلا مسئلہ اللہ نے بتا دیا۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ بھائی سارا بولو۔ اللہ کے۔ اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ تو ساتھ ہی وقاتلوا فی سبیل اللہ، اٹھو پھر اللہ کے لیے قتال کرو، سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے قتال کر لو، کیونکہ تمہارا عقیدہ بن چکا ہے کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بولی زندگی بھی اللہ کی۔ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر بن الخطاب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں جب آپ مقام سرخ تک پہنچے تو لشکر کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ ان کو مل گئے راستے میں درمیان میں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، شام میں طاعون کی آپ وہاں نہ جائیں۔ اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ جو صحابہ تھے، بعض کہیں کہ جائیں اور بعض کہیں کہ نہ جائیں۔ تو حضرت عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس بارے میں کوئی کسی کے پاس حضور کا بھی کوئی فرمان موجود ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پڑھی رضی اللہ جو اپنے کام کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ملاقات ہو گئی تو فرمانے لگے ہاں میں نے رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، بولیے وہاں نہ جاؤ، جب وہاں پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور جہاں جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکل کر نہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ آئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ چلو ہم واپس چلتے ہیں، بولیے چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے عمر کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی تقدیر یعنی اگر آگے جاؤ گے تو موت آئے گی تو کیا پیچھے موت بچا لے گی؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو میں اور جواب دیتا، پر آپ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں تو سن لیجئے ہم اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آگے جانا اللہ کی تقدیر ہے تو پیچھے جانا بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا، ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں رک کر آپ ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھ لیں جو کہ ٹی ویوں میں بڑے بڑے مولویوں نے اس مسئلے کی حقیقت بدل دی۔ پہلے تو بنیادی حدیث سمجھیں، لا عدوہ بخاری شریف میں ہے، لا عدوہ کوئی بیماری اد خود کسی کو نہیں لگ سکتی، بولیے کوئی بیماری اد خود کسی کو لگ سکتی نہیں۔ ایک کوڑ کا مریض تھا خطرناک، میرے نبی نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری اپنے آپ متعدی طور پر کسی کو لگ سکتی نہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اسی مجلس میں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بیمار اونٹ صحت مند اونٹوں میں آتا ہے اور سب کو بیماری لگ جاتی ہے، سب کو بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لا عدوہ بیماری تو کسی سے کسی کو لگتی نہیں، ایک اونٹ بیمار آتا ہے سب کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس اونٹ کو بیمار کس نے کیا تھا؟ وہ جو بیمار آیا ہے اس کو بیمار کس نے کیا تھا؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ باقی اونٹوں کو اس بیمار اونٹ سے بیماری لگی ہے تو اس اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ تو کہنے لگے جی اللہ نے تو فرمایا پھر یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ بولیے۔ تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب کرو اللہ کی راہ میں قتال، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع اللہ سن رہا ہے کہ تم جہاد کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ جو جہاد کے حق میں ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے، جو دن رات جہاد کے خلاف بھونکتے ہیں مجاہدین کے خلاف بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، اور علیم اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ بولیے اللہ تمہارے عملوں کو۔ لو جی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک